علیم خان صاحب نے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو اس سوال کا جواب شٹ اپ، یو شٹ اپ، کرتوت، یہ سب کیا ہے سر؟ منسٹر صاحب کو لگا وہ کہ ان کے بارے میں کوئی پرسنل سوال کیا گیا ہے، پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور سوال بھی ایک ایسا تھا جو عوام جاننا چاہتی ہے۔ آپ کی پارٹی نے انہیں سینیٹر منتخب کیا ہے، سینیٹر پلوشا خان ظاہر ہے کہ ایک عوامی نمائندہ ہے۔ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 74 سالہ تاریخ سے اب تک متنازع ہی رہی ہے، اور کبھی آمریت تو کبھی جمہوریت، اور کبھی جمہوریت کے نام پر آمریت، یہ تمام سلسلے تو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سیاست اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملات اب ملتے جلتے جا رہے ہیں، اور عوام خاص طور پر جو کچھ پہلے نہیں جانتی تھی اب وہ جاننے بھی لگی، اور یہ تمام صحرا اب سوشل میڈیا کو بھی جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اویئرنیس بھی پیدا کرتی جا رہی ہے۔ اب اس پوری جو اس وقت کی صورتحال ہے، پاکستان کے جو ایشوز ہیں، اور پاکستان میں آج کل جو سیاسی تبدیلیاں خاص طور پر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جو اس وقت ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ایک کل رات ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا، جو کہ خود عوامی نمائندے اگر ان کے اندر صبر، تحمل اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کس طریقے سے ملک آگے چل پائے گا۔ تو اگر وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو ہم عوام جو کہ اس وقت ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں وہ تعین کر رہا ہے کہ پاکستان کس طرف چل پڑا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب کا ایک بہت بڑا نام، بلکہ ان کے والد محترم پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، اور اب چیئرمین سینٹ بھی ہیں، یوسف زئی گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور وہی سوال کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ رات جو کچھ ہوا، اور سینیٹر پلوشا خان ظاہر ہے کہ ایک عوامی نمائندہ ہے، اور آپ کی پارٹی نے انہیں سینیٹر منتخب کیا ہے، اور علیم خان صاحب نے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو اس سوال کا جواب شٹ اپ، یو شٹ اپ، کرتوت، یہ سب کیا ہے سر؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہمارے سوسائٹی میں ٹالرنس کی، برداشت کی جو ایک کمی ہے، وہ اس کی عکاسی کل سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں سب کو نظر آئی، اور سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو منسٹر صاحب کا رویہ ایک فیمیل پارلیمنٹیرین کے ساتھ رہا، اور ایز اے پارلیمنٹیرین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے اولین فریضہ ہے، یا جو سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی چاہیے ہم سب پارلیمنٹیرینز کو، وہ ٹرانسپیرنسی ہے، کہ ہمیں وی شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ ٹورڈز آر کانسٹیٹوئنٹس۔ ہمارے جو حلقے کی عوام ہے اس سے کوئی چیز ہم سب کو چھپانی نہیں چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کا پارلیمنٹیرین کیا کر رہا ہے، کیا سوال کر رہے ہیں۔ تو اور ظاہر ہے جو سوال جب بندہ کرتا ہے تو اس سے انفارمیشن ملتی ہے، اور اس انفارمیشن کا فائدہ صرف اکیلے اس پارلیمنٹیرین کو نہیں ہوتا، پورے پاکستان کی عوام کو جو ہے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہوتے ہیں۔ تو کل سینیٹر پلوشا نے ایک کویسچن پٹ کیا جس کا شاید جواب منسٹری نے نہیں دیا، اور اس کا نو رپلائی آیا۔ تو جب نو رپلائی آتا ہے تو عموماً میں نے اپنی کمیٹیز میں بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور سوال بھی ایک ایسا تھا جو عوام جاننا چاہتی ہے، اور اس کا جواب سوال کیا پتہ منسٹر صاحب کو لگا وہ کہ ان کے بارے میں کوئی پرسنل سوال کیا گیا ہے۔ ہر کویسچن واز ریگارڈنگ اسلام آباد رنگ روڈ، اور کسی نجی سوسائٹی میں اگر وہ رنگ روڈ ادھر سے گزر رہی ہے یا اس کی کوئی رخ اس کی طرف ہے، تو ان کا سوال کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر تھا کہ بتایا جائے کہ منسٹر صاحب کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے۔ تو منسٹر صاحب جو ہیں ایکسپیرینسڈ ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو جو ہے اس کی وضاحت دے دینی چاہیے تھی، اور یہ معاملہ جو ہے ان کے جواب سے حل ہو جاتا۔ لیکن جو ایک انفارچونیٹ سین وہاں پہ کریٹ ہوا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بھی انڈرمائن کیا گیا، اور
ہم پارلیمنٹیرینس کی بھی کوئی عوام میں پبلک میں کوئی نیک نامی نہیں. سوشل میڈیا پہ جس طریقے کے الفاظ اب علیم خان صاحب کے حوالے سے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز عوام جس جواب کو جانتی ہے تو پھر وہ اپنا احتساب تو خود کرتے ہیں، تو اس کو اچھا تو نہیں مانا گیا. پلوشا از اے ویری ووکل اور بہت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ووکل بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی سینسیبل بات کرنے والی خاتون ہیں، اور اپنی کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، پارلیمنٹری بزنس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو ہر طاقتور لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ بھی اس کے سامنے میں آپ کو مثال دوں، میری جو آئی ٹی کی کمیٹی ہے اس میں تو جنرلز، ریٹائرڈ جنرلز آتے ہیں، اور پی ٹی اے کے چیئرمین بھی جنرل ہیں، ٹیلی کام کے ایس سی او کے ہیڈ بھی جنرل ہیں، کئی اور اداروں کے ہیڈ بھی فارمر جنرلز ہیں، اور وہ اب کمیٹی میں آتے ہیں اور بہت پیشنس کے ساتھ ہماری بات بھی سنتے ہیں، اور ہمیں ہمارے تلخ سوالوں کے بھی بہت ہی مسکرا کے جواب دیتے ہیں. اسی طرح ہونا چاہیے. اچھا سر، اب ذرا پاکستانی سیاست کے اوپر آتے ہیں، اور